نہیں ہے, ہمارے بھائی کی صحت کا سوال ہے, اس کی آنکھ کا سوال ہے. جب سے یہ سپریم کورٹ نے اس کو فارغ کیا اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. ایک آنکھ کا سوال نہیں ہے. اگر ہمیں اس کا کاز نہیں پتا چلے گا تو دوسری آنکھ بھی ڈینجر میں. اگر کاز ایسا کاز ہو جو دوسری آنکھ بھی ڈیمیج اور ہو سکتا ہے شروع ہو گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں, ہمیں رپورٹ ہی نہیں دکھائی. تو اس لیے یہ سب ایک ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے جس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. ہمارے تک کچھ نہیں آیا, صرف ٹی وی سے 2-4 باتیں آئی ہیں. یہ ابھی ڈاکٹر عظمیٰ, یہ ڈاکٹر ہیں جو آپ کو بتا رہی ہیں, دیکھیں عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کچھ نہیں ہوتا دیکھ رہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم اب بات کریں گے. آج عمران خان کے کیسز لگے ہوئے. عمران خان نے اس امید میں اتنے لائرز کو ٹکٹ دیے تھے کہ آپ آگے الیکشن لڑیں گے, کیونکہ اس وقت لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. اگر لائرز ہوں گے کہ ان کے اوپر نہیں ہاتھ اٹھا سکتے. اور اس وقت 300 کیسز اگر عمران خان کے تھے, آپ اس وقت دیکھ لیں ہائی کورٹ کے اندر. اب ہم بھی, عمران خان نے کئی دفعہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جو میرے سینئر لائرز ہیں وہ جا کے میرے کیسز لگوائیں. اب کئی دفعہ عمران خان نے یہ انسٹرکشن دیا. آج ہم بتاتے ہیں آپ کو آج کدھر ہیں سینئر لائرز. آج عمران خان کے کیس لگانے تھے, چیف منسٹر آ گئے, سلمان راجہ بیٹھے ہیں, سلمان صفدر کھڑے ہیں. کدھر ہیں ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو لائر, جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں. اس وقت آپ کے بعد دیکھ لیں, حامد خان ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے. عمران خان اس وقت جن کی آنکھ خراب ہے, جو اس وقت 2 کیسز لگے ہوئے ہیں, جس کے اندر آج یہ 2 کیس لگ جائیں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. حامد خان کدھر ہیں, کھوسا صاحب کدھر ہیں, علی ظفر کدھر ہیں, اور گوہر صاحب جو صحت کے لیے اتنی فکر کر رہے تھے, جو صحت کے لیے پورا یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے. عمران خان کی صحت کو جو فارغ کروا دیا, تو گوہر صاحب کدھر ہیں اس وقت, چیئرمین ہیں, کہاں ہیں, ادھر کیوں نہیں کیس کے لیے کھڑے ہوئے. اور علی بخاری کدھر ہیں جو اسلام آباد کے ہیں. اب ہمارے سے سنیں گے, جو آپ لوگوں کا کام تھا وہ کریں پہلے جا کر. ہماری انٹرفیئرنس اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. پہلے ہم پرائیویٹلی ریکویسٹ کیا تھا, اب ہم آپ کو پبلکلی بتاتے ہیں. وہ جو لاسٹ سیکنڈ دونوں ملاقات میں مجھے جو سٹریس دیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے لائرز کو برڈز, ان کے کہتے ہیں میں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں, ان یہ اتنا نہیں کر سکتے کہ میرے کیسز جا کے لگوا دے, اور میں یہاں اتنی مشکل جیل کاٹ رہا ہوں. اور اسپیسیفائی نے کیا کہ خاص طور پہ سارے سینئر لائر ہیں وہ تب تک نہ اٹھے جب تک میرے کیسز نہ لگے. اور سینئر لائرز پہ جتنے سارے ہیں ان کو, اور پھر میں نے میسج دیا سب کو, میں بار بار پبلکلی ایک میں پرائیویٹلی بھی میں بہت میسیجز بھجواتی رہی کہ یہ ان کا پیغام ہے کہ جب تک میرے کیسز نہ لگے انہوں نے لگوا کے اٹھنا ہے. اچھا, اب آپ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پارٹی میں یہ جب ریکویسٹ دیتے ہیں تو پارٹی میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے. اب آپ یہ بہتر ہے کہ ہم آپ کو میڈیا کو آ کے بتا دیں گے, جو کچھ ہوگا ہم آپ کو میڈیا کو بتا دیں گے. کیونکہ جتنا انہوں نے اٹیک عمران خان کی فیملی کو کیا ہے, جب محسن نقوی بول رہا تھا ٹی وی کے اوپر, پی ٹی آئی کہتا ہے وہ اتنا انسلٹ کر رہا تھا عمران خان کی 30 سال کی محنت کی یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے. انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ, انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ کوئی نقصان ہو رہا ہے. اس وقت پارٹی عمران خان کے سارے ووٹرز ہیں, اس وقت پیار کرنے والے ووٹرز ہیں. عمران خان کی پارٹی وہ ہے جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں, اور باقی سارے اپنی ذمہ. عمران خان نے یہ بھی کہہ کے بھیجا تھا کہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اپوزیشن نہ کی, یہ میں نے آ کے عمران خان کے ٹویٹ پہ ڈالا ہوا ہے, ہم آپ کو پھر آ کے دوبارہ سنانا شروع کریں گے عمران خان کے کیا میسج تھے. تو یہ سیاسی لوگوں کو جا کے بتا دو. اور میڈیا, اور ہم نے کہا یہ کس کو بتانا ہے, انہوں نے کہا میڈیا میں جا کر بتاؤ کہ یہ لوگ اپنی سیاسی قبریں ان کی کھود رہی ہیں. کیوں کھود رہی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بھائی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ کا خیال ہے کہ اب اگر اس کی آنکھ کے ساتھ یہ پارٹی فیصلے کرے گی تو پھر ہم بولیں گے. ہم اب جا کے دھکے کھا رہے ہیں اڈیالہ کے باہر, اب سارا کچھ ریلیکسڈ ہے, سارا کچھ ریلیکس ہے, جیسے سارا علاج ہو گیا عمران خان کا. ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ پمز میں لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارا ڈیمانڈ, ہم کیا آپ کا خیال ہے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے؟ ہم تو آرام سے نہیں بیٹھیں گے, ہم بولیں گے, ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. اور آئندہ اگر کسی نے, اگر یہ جو ڈسٹریکشنز کریٹ کرتی ہیں ایجنسیوں کے ٹاؤٹ بھی تو ہے نا, ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ایک دم ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, وہ ہمیں سارا پتہ ہے, اس کی نہ فکر کریں. وہ سارے پاکستان کو پتہ ہے, ساری سوشل میڈیا کو پتہ ہے, سارے صحافیوں کو پتہ ہے, صحافی بھی ہمیں بتاتے ہیں, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن سب کو سیریس ہو جانا چاہیے. عمران خان کے کیسز کے لیے سب سینئر لائرز آ کر بیٹھیں کورٹ میں.
ہم بہنیں آ کے بیٹھ سکتی ہیں, ہم کوئی ٹکٹ ہولڈرز نہیں ہیں, ہم جیلوں کے باہر بیٹھتے ہیں, ہم اپنے خرچے پہ آتے ہیں, ہم اتنے سالوں سے اپنے خرچے پہ, حلال کے خرچے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ہم اگر دل سے کر سکتے ہیں تو باقی سارے جن کے پاس عہدے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ سکتے ہیں. یہ کوئی احسان نہیں کر رہے عمران خان پہ. اور جیسے میں نے کہا ہے, عمران خان بھی کہہ چکے ہیں اگر نہیں بوجھ اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن اب آپ عمران خان کے لیے جو اس پارٹی, جو پورا پاکستان مانگ رہا ہے آپ سے, آپ کی مہربانی ہوگی. جیسے عمران خان کہہ چکے ہیں اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن آئندہ کے لیے کلیئر ہو جائیں. عمران خان کی صحت کے اوپر ہمارے سے چھپا کر جو یہ چیز کی گئی تھی جیل کے اندر محسن نقوی کے ساتھ مل کر, یہ چیز اب آئندہ کے لیے ہم پبلک آ کے بات کریں گے, ہم ساروں کو بتائیں گے کہ یہ سازشیں اب ہمیں قبول نہیں ہیں. میڈیکل ایمرجنسی ہوئی ہے. علیمہ خانم صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر سمیت راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خانہ جگزئی صاحب, اس سارے میں موجود تھے جنہوں نے جا کر پیمز میں جا کر ڈاکٹر سے بات کی تھی یا ان سے سنی تھی, راجہ ناصر عباس صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب نے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے مل کر یہ سارا کچھ کیا اور آپ سے محسن نقوی نے جب آ کے ٹی وی پہ جو بات کری ہے, آپ اس کی کلیریفیکیشن ہمیں بھی چاہیے کہ جو وہ آ کے کہہ رہے کہ پارٹی میرے ساتھ تھی اور میں رکاوٹ تھی 3 دن علاج کے اندر, کسی نے آ کے اس کی کلیریفیکیشن نہیں دی کہ یہ کہاں سے بات نکلی اور علاج کون سا ہوا ہے 3 دن پہلے. آپ بتائیں کوئی عمران خان کا علاج ہوا ہے سوائے پیمز کے؟ انہوں نے کوئی ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا, اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی. علیمہ, پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات, اس میں آپ پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی, پر آپ نے روکا نہیں ہے انہیں. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے, جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے